تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلا جو قدم اس راہ کے اندر ہوگا وہ یہ ہے کہ زبان کو قابو میں رکھنا. حصول ورع کے لیے پہلی چیز ہے زبان کو قابو میں رکھنا. اب آپ زبان کے حوالے سے بہت کچھ سن چکے ہیں، بہت ساری تقاریر سن چکے ہیں، اس لیے میں اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کرتا. اس کی اہمیت کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے سمجھا دوں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لیا میں اس کی شفاعت کی ذمہ داری لیتا ہوں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زبان کتنی اہم ہے اور اس کو قابو میں رکھنا. قابو میں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ بہت بڑبڑانے کی کوشش کرتی ہے. کنٹرول کرو اس کو. قابو میں رکھنے سے یہی کہ جانور کو قابو میں رکھو، اولاد کو قابو میں رکھو، شاگرد کو قابو میں رکھو. اسی طریقے سے زبان کو بھی قابو میں رکھو. یہ غوث پاک فرماتے یعنی اس کو بے لگام مت چھوڑ دو، اس کو قابو میں رکھو. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دوسری صفت کا ذکر فرماتے ہیں کہ غیبت سے احتراز کرنا، غیبت سے پرہیز کرنا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. اب یہاں میں غیبت کے حوالے سے بتاؤں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی ذات سے امید ہے کہ میرا مولا مجھے بخش دے گا. فرماتے میرا مولا مجھے بخش دے گا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ فقہ کی تدوین کی وجہ سے یا عبادت و ریاضت کی وجہ سے یا علمی خدمات کی وجہ سے، کس چیز کی وجہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ میرے رب سے مجھے امید ہے کہ میرا مولا مجھے بخش دے گا؟ تو اب قربان جائیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نہ تدوین کی وجہ سے فقہ کی، نہ عبادت و ریاضت کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا مولا مجھے بخش دے گا، بلکہ میں اللہ کی ذات سے اس وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میری بخشش فرما دے گا کہ میں نے زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی. میں نے زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی، تو مجھے امید ہے کہ میرا مولا مجھے بخش دے گا. یہ وہ کہہ رہے ہیں جو امام اعظم ہیں. غیبت بہت خطرناک چیز ہے، بلکہ زنا سے بھی بدترین چیز غیبت ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الغیبت اشد من الزنا. اس لیے غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے. اس پر بھی آپ نے کئی تقاریر سنی ہیں اور جانتے ہیں. اب تیسری صفت کا ذکر فرماتے ہیں. پھر ایک مرتبہ ریمائنڈ کرا دوں، یہ قرب الہی کی ابتدا کا تذکرہ کرنا ہو. جو ورع کی صفات ہیں ان میں سے دو صفتیں آپ نے سماعت فرمائی. اب تیسری صفت سماعت فرمائی. کسی بھی آدمی کو اپنے سے حقیر نہ جانے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. ایک قوم دوسری قوم کی ہنسی نہ اڑائے کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو. یعنی کسی کو حقیر نہ سمجھیں. غالباً حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ یا بایزید بستامی علیہ رحمہ دریا کے کنارے سے دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے تھے. ایک نوجوان کو دیکھا ایک خاتون کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے اور قریب میں ایک بوتل پڑی ہوئی ہے. تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں تو اس سے کم از کم بہتر ہوں. یہ خیال آیا. اتنے میں سامنے دریا کے اندر طغیانی آئی اور ایک چھوٹی سی کشتی تھی جس میں 6 لوگ سوار تھے. اب وہ کشتی ہچکولے کھانے لگی.
تو وہ بندہ جو عورت کے ساتھ بیٹھا تھا اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور 6 کے 6 لوگوں کو بچا کر لے کر کے آ گیا. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ چھلانگ لگا کر دریا میں چلا گیا ہے تو منظر دیکھ رہے تھے کہ کر کیا رہا ہے یہ. لیکن جب 6 لوگوں کو بچا کر آیا تو حضرت حسن بصری وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. اس نے سلام کیا اور عرض کیا حسن ایک کو تو بچا لیتے. کیا کہا اس نے؟ ایک کو تو بچا لیتے. اور پھر اس کے بعد اس نے حضرت حسن بصری سے عرض کیا یہ میری ماں ہے جو میرے قریب بیٹھی ہوئی ہے اور یہ بوتل پانی کی ہے. حضرت حسن بصری نے اپنے سر کو پکڑ لیا اور اسی وقت سے یہ ارادہ کیا کہ آج سے میں کسی سے خود کو بہتر نہیں سمجھوں گا اور کسی کو حقیر نہیں سمجھوں گا. کسی کو حقیر نہیں، پتہ نہیں کون کیا ہو. فرماتے پھر میں جانے لگا تو ایک صاحب اپنے کتے کو لے کر کے جا رہے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا حسن ذرا یہ تو بتاؤ میرا کتا اچھا ہے یا تم اچھے ہو؟ امتحان فوراً شروع، نیت کر لی تھی نا. تو پھر خیال آیا کہ اب قدرت نے امتحان لینا شروع کیا، ذرا دیکھوں نیت میں بندہ کتنا پکا ہے. تو امتحان فوراً شروع ہو گیا. پوچھنے والے نے پوچھا حسن یہ بتاؤ میرا کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ تو اب جواب سنیے. حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہوا تو میں بہتر ہوں ورنہ تیرا کتا بہتر ہے. یہ ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھو. تو یہ تیسری صفت سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے فرمائی. اسی طریقے سے چوتھی صفت ان لوگوں پر نظر نہ ڈالو جو تمہارے لیے حرام ہے، یعنی نظروں کی حفاظت. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. تو چوتھی صفت یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، حرام چیزوں کی طرف اپنی نگاہ کو نہ اٹھاؤ نہ دیکھو. بلکہ نگاہ کے حوالے سے تو بڑی پیاری بات موجود ہے کہ اگر کسی غیر محرم کی طرف یا حرام کردہ چیز کی طرف نظر اٹھنے جا رہی ہے اور تم نے اپنی نظر پھیر لی، اللہ تمہارے دل میں نور پیدا کر دے گا. اور جس شخص نے حرام سے اپنی نظر کی حفاظت کی ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا. تو چوتھی چیز یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کریں. پانچویں صفت سچائی کو اختیار کریں. جب بھی بولو کیا بولو؟ سچ بولو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اذا قلتم فاعدلوا، جب تم کوئی بات کہو تو سچی اور انصاف کی بات کہو. جب بھی زبان کھولو. بلکہ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے محبوب آپ فرما دیجئے اپنے بندوں سے کہ جب بھی تم کہو تو اچھی بات کہو. تو جو ہے سچی بات. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہوں کہ خطبہ نکاح کے اندر جو ہے وہ نکاح پڑھانے والے جب خطبہ دیتے ہیں قاضی صاحب تو پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بولو، جو بھی بولو وہ سچ بولو، سیدھی بات بولو، سچی بات بولو. یہ خاص طور پر جو ہے وہ خطبہ نکاح کے اندر یہ آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے. اور یہاں بھی فرمایا گیا جب کوئی تم بات کہو تو سچ اور انصاف کی کہو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا. تو پانچویں صفت سچ بولنا. اب یہ سچ پر بھی میں آپ کو اگر عرض کرنے جاؤں گا تو اتنا تفصیلی موضوع ہے کہ سچ صرف زبان کا نہیں ہوتا، کردار کا بھی سچ ہوتا ہے، اخلاق کا بھی سچ ہوتا ہے، قدموں کا بھی سچ ہوتا ہے، نگاہوں کا بھی سچ ہوتا ہے. ان سب کا سچ ہوتا ہے. ہم صرف یہی جانتے ہیں کہ زبان سے سچ بولنا نہیں، بلکہ وجود بھی سچائی پر گواہی دیتا ہو.
پھر اس پر کبھی انشاءاللہ نصیب۔ اب چھٹی چیز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرماتے ہیں انعامات اور احسانات الہی کا اعتراف کرتا رہے، اللہ کے انعام اور اللہ کے احسان کا اعتراف کرتا رہے تاکہ عجب اور غرور میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہے۔ یہ خیال رہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو ہر قدم پر اللہ کا احسان، اللہ عز و جل کا شکر بجا لائے اور اس کے انعامات اور اس کے احسانات کا اعتراف کرتا رہے کہ میرے کریم نے مجھے یہ عطا فرمایا۔ اب اس کا آسان سا طریقہ میں قرآن کی روشنی میں عرض کر دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی اور شاگرد نے جب یہ کہا کہ پلک کے جھپکتے میں تخت بلقیس کو لا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اور لا کر کے جب پیش کر دیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ میرے شاگرد کا جب یہ حال ہے تو میرا حال کیا ہوگا، لیکن قربان جائیے چونکہ وہ جانتے تھے کہ کیا کہنا چاہیے، نبی تھے، تو انہوں نے فوراً کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اللہ کا جب انعام ہو، احسان ہو، تو اپنا کمال کبھی بھی تصور نہ کریں، یہ اس کا فضل تصور کریں اور اس کے انعامات اور احسانات کا اعتراف کریں، تاکہ غرور میں، یعنی آدمی یہ میں بہت کچھ ہوں اور میں نے یہ کچھ بھی نہیں، یہ توجہ نہیں رہے گی بس اس کو۔ اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ ہی نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ تمہیں فرمایا کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، ہمارے اوپر اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان بخشی، ایمان بھی اس نے دیا، ہدایت بھی اسی نے عطا فرمائی۔ تو چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انعامات اور احسانات الہی کا اعتراف۔ ساتویں چیز مال و متاع راہ خدا میں صرف کرتا رہے۔ یہ نہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی تو خوب اپنے لیے جمع کر کے رکھیں، صرف نہ کریں، خرچ نہ کریں، نہیں، بلکہ اولیاء کی شان ہی قرآن نے یہ بیان فرمائی۔ بلکہ قرآن کھلتا کس پر ہے، قرآن راستہ کس کو دکھاتا ہے، ہدایت کس کو عطا فرماتا ہے، کس کے لیے ہدایت کی کتاب ہے؟ یوں تو سارے انسانوں کے لیے ہے، لیکن قرآن کے اسرار و رموز کھلتے کس کے اوپر ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو ہمارے لیے ہمارے دیے ہوئے رزق کو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ان پر قرآن کھل جاتا ہے، اس کے اسرار و رموز کھل جاتے ہیں۔ تو مال و متاع کو راہ خدا میں خرچ کرنا، اور یہ بات یاد رکھیں اللہ کے ولیوں کو لٹانے میں مزہ آتا ہے، لٹنے میں نہیں، اسے ذہن میں رکھیں، انہیں لٹانے میں۔ اور وہ ایسے لٹانے والے ہوتے ہیں کہ زمین پر تھے تب بھی لٹاتے تھے، اور آج زمین کے اندر ہیں تب بھی لٹا رہے ہیں، اور میدان محشر میں بھی وہ لٹاتے رہیں گے۔ تو مال و متاع راہ خدا میں صرف کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، وہ اپنا مال گناہ اور معصیت میں نہیں خرچ کرتے، البتہ نیک راستے میں خرچ کرنے سے باز نہیں رہتے۔ تو حصول ورع کے لیے ساتویں صفت یہ ہے مال و متاع کو راہ خدا میں خرچ کرنا۔